بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود اور استغفار کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ درود کتنی فضیلت رکھتا ہے، استغفار کی کتنی طاقت ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹا سے واقعے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امام تھے۔ سفر کر رہے تھے کہ رات کو لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے وہاں رک کر مسجد میں اجازت مانگی کہ میں یہاں پر رات رہ لوں، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی۔ تو ایک نان والا پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کیوں بزرگ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ میرے گھر رہ لیں بابا جی، آج آپ میرے ساتھ رہ لینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ تو وہ نان والا رات کو آٹا گوندھتا تھا، جب وہ آٹا گوندھنے لگا تو کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے آپ کو کبھی اس ذکر سے فائدہ بھی پہنچا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کو میں اب کیا بتاؤں، آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں پہلے بہت غریب تھا، فقیر تھا، جب سے میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا اتنا مال ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے، اور اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی، بس ایک دعا ہے جو رہ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ تو کہتے کہ سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان سے ملاقات کا شوق ہے، وہ نہیں آج تک پوری ہوئی دعا۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے وقت جرر تم الیک جرا، ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کر لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے، میں ہوں امام احمد بن حنبل۔ تو یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے، کثرت سے توبہ استغفار پڑھا کریں اپنی زندگی میں۔ اللہ کے نبی جب ایک محفل میں بیٹھتے تو وہ 70 سے 100 دفعہ استغفار پڑھا کرتے، ایک سیٹنگ کے اندر وہ اتنا استغفار پڑھتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ پیارے حبیب کہتے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگ گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے بہت جلدی کی ہے دعا مانگنے میں، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پہلے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، پھر آپ پر درود پڑھوں گا اور پھر دعا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھ پر درود زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، میرے لیے نہیں، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں 1/3 جو ہے اپنی دعا کا وہ میں درود پڑھوں گا، اور جو 2/3 ہے وہ میں دوسری دعائیں پڑھوں گا اور دعا مانگوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم درود اور زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں 2/3 جو ہے وہ درود پڑھ لوں گا اور 1/3 میں باقی دعاز کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آج کے بعد میں آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ نہ صرف تمہاری پریشانیاں دور کرے گا بلکہ ہر مشکل سے آزاد کر دے گا۔ جو شخص اللہ کے نبی پر صبح شام 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے 70 بار اس شخص پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70 گنا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مطلب درود پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو مجھ میں روح ڈال دی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ سب لوگ ہی چاہتے ہوں گے نا کہ میرا نام لیا جائے ہمارے پیارے حبیب کے سامنے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے پیارے بندے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی تک درود پہنچایا جانا ایک بہت پیاری بات ہے، اور ہمارا نام لے کر بتایا جانا کہ اس بندے نے آپ پر درود بھیجا ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اور درود یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات کا حل نکل آئے اگر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں تو۔ اتنا افضل ہے یہ درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود پڑھ کر بھیجنا۔ تو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں، دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر ہماری زندگی کو بہت بہتر بناتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس ذکر کو اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں گے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔